फ्लड जो था ये नेचुरल था, डिजास्टर था, ठीक है ना। इसमें इस तरह हुआ कि लोगों की जायदादें भी चली गई, उनकी घर सारी चीज़ें वो चली गई, बहुत ज़्यादा लोग। तो इसमें साइकोलॉजिकली या जो साइकोसोशल आप कह रहे हो इस तरह हो जाते हैं, कुछ एक्यूट फीचर आ जाते हैं जो एकदम हो जाते हैं और कुछ क्रॉनिक जो बाद में हो सकते हैं। एक्यूट में एक्यूट स्ट्रेस हो जाता है, बंदा डिनाइल किए क्या हुआ, नम हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। इसके बाद ग्रीप रिएक्शन हो जाता है, किसी का कोई मर गया, इस तरह कुछ हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा कभी कभी इसमें साइकोसिस भी हो जाता है, बंदा एकदम पागल टाइप हो जाता है कि क्या हो रहा है, वो नहीं मानता इस तरह की चीज़ों को। और उसी टाइम पे बाद में जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो फिर इसमें डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि उसका घर नहीं है, उसके पास ये पैसे नहीं है, न उसका कोई जॉब वगैरह है, और क्या कर रहे हैं। एंग्जाइटी बहुत कॉमन, अभी मतलब है कि 1 साल हो गया है लेकिन स्टिल लोग डर रहे हैं, ऐसा ना हो कि दोबारा बारिश हो जाए और दोबारा उस तरह का सैलाब आए, इस तरह कुछ हो जाए। यहाँ अब फूल जैसे बच्चे आपको सहमे सहमे नजर आएंगे। बादल गरजते और बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती हैं तो जिस तरह चरिंद परिंद फितरत के मुताबिक महफूज पनाहगाहें ढूंढने लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह सहन में खेलते बच्चे सहम कर चारपाई के नीचे दुबक कर बैठ जाते हैं। टेंशन نشته خو چې باران شي جو بس بیا ټینشن ورته څه ټینشن وي، سیلاب راځي، سیلاب د سیلاب او ساوت شپه بیا یو خوازي او بل خوازي دکېږي بیا نه 2 سال سے لے کر 5 سال کی عمر کے بچے فطری خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور خراب موسم کے آثار کے ساتھ ہی وہ سب کچھ ذہن کی اسکرین پر ایک ڈراؤنی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے۔ لیکن 5 سال سے زائد عمر کے بچوں میں کئی نفسیاتی الجھنیں ہیں جس کے نتائج ہمیں بچوں کی مشقت، جنسی اور جسمانی تشدد کی صورت میں ملتے ہیں۔ ایک مستند سروے کے مطابق 8 سے 12 سال کی عمر کے بچوں میں مشقت کی شرح 57% ہے، جبکہ 12 سے 18 سال کی عمر میں یہ شرح 100% کی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ نفسیاتی عارضوں میں بے گھر ہونے کا احساس، احساس تنہائی، اجنبیت، احساس کمتری، بے اعتمادی اور ایک خامی جو بچوں میں اپنے بڑوں کے رویوں کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ والدین کی پریشانیوں نے بچوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بوجھ کو بھی اٹھائیں جو ان کے ناتواں کندھوں کے لیے بنا ہی نہیں۔ ایسے میں معاشی پریشانیاں، خود غرضیاں، لالچ، بد اخلاقی، حسد، چڑچڑاپن اور بے جا غصہ کرنے جیسی عادتیں بچوں میں سرایت کرنے لگی ہیں۔ راشن ہمیں مل رہا ہے تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، کس طرح کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ آج ٹوکن ہے، ٹوکن کے پیچھے جانا پڑتا ہے اور وہ ہمیں زیادہ تر ملتا بھی نہیں ہے۔ ہم لگے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارا ٹوکن ہے تو کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ بچوں کو بھی یہ ٹینشن ہے ہمارے والد کو ٹوکن نہیں ملا، ہم کہاں سے کھائیں گے، تو ٹینشن اصل یہی ہے۔ لیکن ایسے میں ازہر جیسی معصوم پریاں بھی ہیں جو کہ ان پریشانیوں میں بھی جیسے تیز طوفان کے بیچوں بیچ امید کی ننھی سی شمع روشن کیے بیٹھی ہیں۔ میں آرمی میں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیوں؟ مجھے آرمی بہت پسند ہے، میں بچپن سے چاہتی ہوں کہ میں آرمی میں چلی جاؤں۔ اچھا، ہاں، کیا کریں گی آرمی میں جا کر؟ میں وہاں پر ڈاکٹر بنیں گی، پائلٹ بنیں گی، کیا آرمی میں کیا؟ آرمی میں میں ایک آفیسر بنوں گی، لیفٹیننٹ یا کیپٹن سے۔ ایسے بنیں گی؟ ہاں، اچھا، کیا کرتے ہیں یہ آرمی والے؟ یہ قوم کے لیے قوم کی حفاظت کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ کام ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ 1 سال گزر گیا۔ انہی عارضی پناہ گاہوں میں اس برس بھی بارشیں گزر گئیں۔
لیکن احساس زیان نے عذرا کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ان عارضی پناہ گاہوں میں کیا ہے؟ ذرا ایک نظر تو دیکھیں۔ اپر سوات کے سینکڑوں خاندان اب بھی ایک سال ان ڈربا نما پناہ گاہوں میں گزارنے کے بعد بھی پہلے روز کی طرح خود کو بے سہارا اور بے آسرا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح زندگی ایک برے عکس کی طرح ذہن پر نقش ہو کر جیسے رک سی گئی ہے، اور اب ان کی زندگی کے ڈرامے کا کوئی فلیش بیک یا فلیش فارورڈ نہیں رہا۔ بچے کہانیاں سننے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سوات کے ہر بچے کے پاس آپ کو سنانے کے لیے کئی کہانیاں ہیں، لیکن سننے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی کہانیاں اتنی ہی ہولناک ہیں کہ سننے کے قابل نہیں، اور نہ ہی ان میں دلچسپی لینے والا کوئی ہے۔ اس میں تو واقعات بہت سارے آئے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اس کو دبا دیا گیا ہے، جس کو میں اخلاقی طور پر اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور خوبیاں اس طرح کے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ایک خوف کی شکار تھے۔ یہ بہت بڑی افسوسناک واقعہ ہے کہ انسپیکٹر کو سری نظر انداز کر دیا گیا، نہ حکومت نے نہ NGOs نے اس کو سیریس لیا ہے، اور نہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو یہ ٹراما فیس کرنے کے لیے، اس کو ریلیز کرنے کے لیے اس کو چاہیے کاؤنسلنگ کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عذرا نے ان کہانیوں کو شعروں میں ڈھال دیا ہے۔ تارا لشنشنا زنگلونه وړاند کړو، مسافر بخپل کلی ته څنګه لاړ شي، مسافر بخپل کلی ته څنګه لاړ شي، تا خو د سوات مضبوط پلونه وړاند کړو۔